اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ شوق سے ایک ایک حرف پہ غور کر کے میرے پاک نبی پہ درود پڑھ لے، شاید شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کے چہرے پہ نظر ڈالتا تھا معلوم ایسے ہوتا تھا کہ القمر تجری فی وجہہ، گویا کہ چاند آپ کے چہرے کے اندر دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور میرے حجرے میں آتے اندھیرا ہوتا، مسکراتے تو روشنی ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے میرا مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں تو سارے مدینے والے بوڑھے جوان بچے بچیاں ثنیۃ الوداع کے مقام پہ روزانہ صبح آتے، شام تک انتظار کرتے، سواری نظر نہ آتی واپس چلے جاتے، پھر صبح آ جاتے کہ شاید آج آنے والا آ جائے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جتنا الحمدللہ اہل حق کو سرکار دو جہاں سے محبت ہے، وہ ان تماش بینوں کو اور مداریوں کو نہیں ہے جو حضور کے نام پہ جھوٹ بولتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی، اسی لیے امام مالک سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، امام مالک کہتا ہے کہ مدینہ جو ہے وہ مکے سے بھی افضل ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ، مکے کی افضلیت پہ تو جمہور کی رائے۔ انہوں نے کہا بھی میں مانتا ہوں جمہور کی بھی رائے ہے، اللہ کے قرآن میں بھی اس کے حرم کا ذکر ہے، لیکن میرا اجتہاد، میرا وجدان، میرا ادراک، میرا دل، میرا دماغ، میرا عقل یہ کہتا ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مکہ تلوار سے فتح ہوا، مدینہ محمد کے پیار سے فتح ہوا۔ نے کہا مکے والے تو تلواریں لے کے کھڑے تھے، یہ تو مدینے والے ہیں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، پہلے سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو، ابھی آپ مدینہ شریف جائیں گے تجربہ ہوگا، اللہ کی شان ہے مدینے میں آج تک جمال کا اثر ہے اور مکے میں آج تک جلال کا اثر ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے نا، تو جن کی ڈرگ ڈائلنگ اللہ سے وہ ہمیں کیا سمجھے؟ اسی لیے ذرا بھی بات کیا اللہ مدینے میں کسی رستہ پوچھو انگلی پکڑ کے پہنچا دے گا۔ ابھی تک ان کے اندر وہی جمال ہے، وہی محبت ہے، وہی الفت ہے جو سرکار نے چھوڑی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے والوں نے آ کے بیعت العقبہ کی تھی، مینا کے رستے میں جہاں کنکریاں مارتے اس کے ساتھ ایک چھوٹی مسجد بنی ہوئی ہے، اسی جگہ حضور نے بیعت کی تھی۔ مدینے والوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی، جب بیعت ہو گئی تو انہوں نے کہا حضور ایک وعدہ ہم کرتے ہیں اور ایک وعدہ آپ بھی آج ہمارے ساتھ کر لیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور جب آپ مدینے آئیں گے ہم اپنا من تن اولاد جان مال سب آپ پہ نشاور کر دیں گے، لیکن آپ ایک وعدہ کریں کہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ان آنکھوں میں ساری زندگی
زندگی گناہ کیے، لیکن تو نے کعبہ بھی دکھلا دیا، روضہ بھی دکھلا دیا، اور اگر کرم فرما دیں تو خواب میں حضور کا جلوہ بھی دکھا دیا۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رب صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ تو اب مدینہ منورہ کی بچیاں جو ہیں وہ ثنیۃ الوداع اب بھی موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے ماشاءاللہ، پہاڑی ہے چھوٹی سی، وہیں آگے کھڑی ہو جاتی۔ اب دور سے جب حضور کی سواری آئی اور ان کی نظر پڑی تو سارے خوشی سے کہتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ مدینے کی بچیاں ہیں، کہتی ہیں طلع البدر علینا، نہ ہلال کہا نہ قمر کہا، کیونکہ جب چاند نکلتا ہے ہلال ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قمر بنتا ہے، 14ویں کی رات جا کے بدر بنتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ 14ویں کا چاند آ جا رہا ہے۔ اور حدیث میں ہے، حضور صحابہ فرماتے ہیں ما رأینا اضوا یوم، ہم نے اتنا روشن دن نہیں دیکھا تھا جس دن حضور مدینے آئے ہیں، اس دن روشنی بڑھ گئی مدینے کے دن کی۔ صحابہ نے، علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ پہلے ایک چاند کی روشنی ہوتی تھی، ایک سورج کی ہوتی تھی، آج تو محمد مصطفیٰ بھی آ گئے۔ لیکن یاد رکھیں، محبت بھی دیکھیں اور عشق بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ علم بھی دیکھیں کہ بی بی عائشہ نے حضور کو چاند نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ لنا شمس وللہ فاق شمس، ایک دنیا کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، وشمسی احسن من شمس السماء، اور میرا سورج جو ہے وہ دنیا والوں کے سورج سے زیادہ بہتر ہے۔ شمس الآفاق تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، دنیا کا سورج صبح کو نکلتا ہے اور میرا سورج رات کو عشاء کے بعد بھی روشن ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، اللہ کی کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں بی بی پہ، کتنی بڑی بات کہہ گئی کہ چاند سے تشبیہ نہیں دی، خود جب دی تو سورج سے دی۔ وجہ کیا ہے کہ چاند محتاج ہے سورج کا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھائی چاند روشنی کس سے لیتا ہے؟ سورج سے، لیکن سورج خدا سے لیتا ہے۔ انہوں نے کہا سارے انبیاء حضور سے لیتے ہیں، محمد خدا سے لیتا ہے۔ تمام انبیاء نے حضور پر ایمان لائے ہیں کہ نہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، میرا مدنی موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں شک نہ کرنا، صرف موسیٰ نہیں، میں تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی تیرے استقبال پہ کھڑے کر دوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام آئے 1000 دفعہ آئے پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب مدینہ منورہ میں جاؤ ایک بات یاد رکھنا، جو وظیفے پڑھتے ہو سارے چھوڑ دو، سارا وقت جو ہے وہ درود شریف پہ لگا دو۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حدیث ہے، الحمدللہ حدیث رسول ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور میں اپنے وقت کا چوتھا حصہ جو ہے درود پڑھتا ہوں، 3 حصے باقی اولاد بھی پڑھتا ہوں۔ حضور فرمایا ضد کچھ اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا اچھا حضور آج کے بعد میں اپنے وقت کا آدھا حصہ درود پڑھوں گا، اور میں ضد کچھ اور بھی بڑھاؤ۔ اس نے کہا حضور میں 2/3 درود پڑھوں گا، اور میں ضد کچھ اور بھی بڑھاؤ۔ اس نے کہا حضور اچھا آج کے بعد میں صرف درود پڑھوں گا، اور میں اذن یکفی ہمک و غمک، اگر تم صرف درود پڑھو گے اس کی برکت سے اللہ تیرا ہر ہم غم جو ہے وہ مٹا دے گا۔
اصل مشکل یہی ہے کہ نہ ہمیں نماز پڑھنا آیا نہ درود پڑھنا آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہر بات کی اپنے مدنی کے بارے میں تزکیہ بھی کیا، شان بھی بیان کی اور منصوص طریقے سے بیان کر دی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اسی لیے میرے مدنی پاک کے بارے میں یہ بھی فرما دیا کہ اے میرے بندے، میں نے ایسا نبی بھیجا ہے جو تم سب پہ مہربانی کرنے والا ہے، جو سب پہ رحم کرنے والا ہے، اور اس کے بعد جو تمہیں تکلیف ہو تو میرے مدنی کو تکلیف ہوتی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ہے، ایسا نبی میں نے شان والا بھیجا ہے۔ تو حضور نے بھی بتلا دیا کہ 5 وقت جب اذان ہو جائے، ہر مسلمان اگر یہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ، یہ وہ وسیلہ نہیں جو تم وسیلے پکڑتے ہو، یہ وسیلہ جنت میں سب سے اونچے مقام کا نام ہے، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اچھا حضور کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ہماری دعا کی، لیکن کیوں سکھلا دی؟ فرمایا اگر تم میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو گے تو میں بھی تمہاری قیامت میں شفاعت کروں گا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جز اول جو تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ اچھا یاد رکھو ہمیشہ جو اہم چیز ہوتی ہے نا وہ نفی اور اثبات دونوں میں بیان کی جاتی ہے۔ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ، اور کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور آگے دوسری جز کا کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ، دل سے کہو محمد الرسول اللہ۔ اب جب یہ دونوں اور آپ کی یہ صفت بھی اللہ نے بیان کر دی قرآن میں کہ صرف حضور نہیں، آدم سے لے کر محمد تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بشر ہیں، سید البشر ہیں، انسان ہیں، اولاد آدم ہیں۔ اگر ان کی بشریت کا انکار کرو گے تو قرآن کا انکار ہے جو کفر ہو جائے گا۔ یہ 2 جز ہم نے اچھی طرح سمجھ لیے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اگر جبریل کو اللہ نبی بنا کے بھیج دیتے تو جبریل تو کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک، بیوی سے بھی پاک، خواہشات جنسیہ حیوانیہ سے بھی پاک، وہ پھر ہمارا مقتدی کیسے بنتا؟ وہ کہتا روزہ رکھو، ہم کہتے آپ تو جناب کھاتے نہیں ہیں نا، بھوک نہیں لگتی اس لیے ہمیں کہہ رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا نہ میں تمہاری جنس سے پیغمبر بھیجوں گا جو تمہاری طرح کھانا بھی کھائے گا، تکلیف بھی اٹھائے گا، دھوپ بھی برداشت کرے گا، پھر روزے بھی رکھے گا، پھر میرا شکر بھی کرے گا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ کچھ نہیں ہے، بلکہ میرا مدنی ہر عمل کر کے دکھائے گا، اور میرے مدنی کا ہر عمل تمہارے لیے نمونہ ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے۔